پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ابتدائی دعوت سے متعلق تھی۔ اس مجلس کے اندر آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں پر قربانیاں پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کی، اپنے باپ کو دعوت دی اور مختلف انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ باپ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی۔ صرف دعوت ہی نہیں دی بلکہ قوم سے جہاں مناظرہ کرنے کا وقت آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ بھی کیا اور عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے اور اپنی عبادت کا کوئی بھی حصہ اس کے لیے صرف کرے۔ اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے قوم کے اس گروپ کو، جو گروپ کواکب پرستی کے اندر مبتلا تھا، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کس طریقے سے واضح کیا کہ چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مرحلوں کو اب کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاں بحث اور مناظرہ کیا، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربانی اور پیش کرنے کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانا چاہا، اور وہ عملی قدم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ اپنی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہتے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بتوں کے توڑنے کا پلان بنایا تھا وہیں پر اپنی اس بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، بلکہ ایک موقع پر جہاں پر قوم کے سارے لوگ جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاً ان سے سوال کیا، پھر ان کے جواب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیق چڑھائی، پھر اس کے بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی توحید کی، اور پھر دبے لفظوں میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی ہم چال چلنے والے ہیں، ضرور ہے تم لوگ ہوشیار رہنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھداری پہلے سے عطا کی تھی، اور ہمیں ان کے بارے میں اچھی طریقے سے یہ علم تھا اور یہ معلوم تھا کہ ابراہیم ہماری ذمہ داری کے اٹھانے کے لائق ہے بھی۔ کب؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب اس بھری مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو تم نے اسٹیچو بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ کیا چیز ہے جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو قوم نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے، ہم بھی بات کرنے لگے ہیں۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہاں پر ہجومی صورت اختیار کر گئی تھی،
اس لیے سیدھے الفاظ میں کہا کہ لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بہت کچھ تم کو سمجھا چکا، یاد رکھو تم اور تمہارے باپ دادا بڑی گمراہی میں چلے آ رہے ہو، صرف بڑی نہیں بلکہ مبین، بڑی واضح کھلی ہوئی گمراہی میں چلے آ رہے ہو۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا کہ ابراہیم، اب تک تو آپ کا اسلوب اتنا جارحانہ نہیں تھا، اب تک تو تم ایسی بات نہیں کرتے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو یا حق کہہ رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ چھوڑو ان سبوں کو، ان مورتیوں میں، ان لکڑیوں کے مورتیوں میں، ان پتھروں کی مورتیوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ رکھا ہوا نہیں، بلکہ تمہارا رب تمہاری عبادت کا حقدار کیا ہے؟ رب السماوات والارض الذی فطرہن، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہی ان کا مالک ہے اور وہی اس میں تصرف بھی کرتا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہی بھی دے رہا ہوں علم کی بنیاد پر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ دیکھنا جب کبھی تم غائب رہے نا تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ اچھی چال چلنے والا ہوں، سوچ لینا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات دھمکی کی حد تک نہیں رہی، بلکہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے عملی جمع پہنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک عید کا موقع تھا اور شاید یہ نوروز کی ان کی عید رہی ہو۔ اس موقع پر وہ لوگ کہیں باہر جا کر کے میدان میں خوشیاں منایا کرتے تھے، اور رواج ان کا یہ تھا کہ سارے کے سارے چھوٹے اور بڑے، حاکم اور محکوم، سارے کے سارے آبادی چھوڑ کر کے باہر میدان میں کھیل تماشے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ یہ ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھ چکے ہیں، جیسا بعض غیر مسلم قومیں ایسا کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ چونکہ ان کا بہت بڑا میلہ ہوتا تھا، لہذا اپنے جانے سے پہلے جہاں اپنے کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے کس قسم کے پکوان تیار کرتے تھے، وہیں اپنے بتوں پر چڑھانے کا بھی کچھ سامان رکھتے تھے۔ چنانچہ جانے سے پہلے بھور ہی میں اپنے بتوں کے پاس، ہر ایک کے پاس، اس کے پاس کہیں مٹھائی یہاں رکھی، جلیبی یہاں رکھی، کھانا یہاں رکھا، لڈو یہاں، اس طریقے جو ہوتا ہے ہر قسم کے پکوان جو پکا کر کے وہ مٹھائیاں وہاں پر رکھ کر کے چلے گئے۔ پھر جب سب لوگ میلے میں جانے لگے تو چونکہ یہ کوئی دینی یا شرعی میلہ نہیں تھا، بلکہ یہ چونکہ ایک قومی میلہ تھا، اس لیے خاندان کے، قوم کے ساتھ کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلیے اب تو چلیے آپ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کی، کہا کہ نہیں میں نہیں جاتا، لیکن لوگوں نے زور دیا، خاندان کا معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مریض ہوں، نہیں، سقیم کہا، سکھ، جسے آج یہاں عام طور پر یہ سعودی کے زبان کا تعبان ہوں میں، یعنی یہ تعبانی جو ہو سکتی ہے یہ ذہنی طور، حالانکہ عام طور پر آدمی اس میں تک جسمانی طور پر بیمار ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی، یعنی میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے کچھ پریشانی ہے، لیکن قوم نے کیا سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں کچھ بیماری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا کہا اور جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو قوم کے لوگوں نے چھوڑا اور اپنے آپ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب موقع خالی ہے، ہو سکتا ہے کہیں اکے دکے لوگ رہے ہوں، تو چپکے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر گھس گئے اور اپنے ساتھ کوئی اوزار بھی لیا، کلہاڑی رہی ہو، فاوڑا رہا ہو، ہتھوڑا رہا ہو، کوئی بھی چیز رہی ہو، اس کو اپنے ساتھ لے لیا، جس سے جو وہاں پر بت تھے ان کو توڑا جا سکے۔ اور اندر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ایک ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کھاؤ اس کو، یہ جو رکھا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو اس کو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب کچھ دیر ہو گئی وہ بت کوئی اس کا جواب نہیں دیتے ہیں،
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ما لکم، تم کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ چیزیں تمہارے پاس سامنے رکھی ہوئی ہیں، الا تاکلون۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور جواب نہیں دیا بلکہ کہتے ہیں الا تنطقون، ما لکم لا تنطقون، کیا وجہ تم بول بھی نہیں رہے ہو؟ جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں، یقیناً کوئی جواب آنا ہی نہیں تھا، وہ بولتے تو ہے ہی نہیں، نہ سنتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کو اللہ کے چھوڑ کر کے عبادت کیا کرتے ہیں یہ لوگ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ بول نہیں سکتے، کسی کے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کی بے وقوفی اور بے عقلی ہے، ناسمجھی ہے، اور شیطان نے زیر لہم الشیطان، اسے اچھا کر کے بیان پیش کر دیا ہے، اس لیے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ورنہ کوئی کسی کی بات کو سنتا اور جواب نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اوزار کو اٹھایا اور ایک ایک پر پل پڑے اور اس کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہر ایک کو توڑ کر کے فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے اس کے اوپر بہت زور سے وار کرتے رہے، یہاں تک کہ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ کر کے، چاہے سب سے بڑا ہو کوئی بھی ہو، ان میں سے ایک بڑے کو چھوڑ کر کے باقی سب کو ریزے ریزے کر دیا۔ اور شاید یہ ایسا کیا تھا تاکہ ان کو دو چیز ان کے سامنے رکھی جا سکیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں یہ توجہ دلانا چاہتے تھے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جب ایک باقی ہے اور سب سے بڑا باقی ہے، سب سے طاقتور باقی ہے، اور جیسا مفسرین کہتے ہیں کہ جو کلہاڑا تھا تو اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو یہ سجھانے کے لیے کہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے کسی بات کے اوپر، اور سب سے بڑا جو ہے اس نے سب چھوٹوں کو مار کر کے توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یا تو یہ ہو سکتا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب پوچھیں گے کہ اس کو کس نے توڑا ہے تو ہم سیدھے سے کہہ دیں کسی بڑے نے توڑا، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ علی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کو توڑ کر کے برابر کر دیا سوائے ایک بت کے۔ پھر جب لوگ بستی والے واپس آتے ہیں تو عام طور پر جو باطل گمراہ لوگ ہیں وہ ایسے موقع پر اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے عبادت گاہ میں جاتے ہیں، جس طریقے سے یہاں پر بہت سے لوگوں نے بعض بدعتی اور قبر پرست قسم کے جو لوگ ہیں ان میں کہنے لگے، اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ میں اپنے اسٹیشن پر یا پلاتفارم پر اترا، جب گھر جا رہا تھا تو ہمارے بھائی اور فلاں صاحب نے مجھ سے کہا چلو فلاں بابا کے دربار پہلے چلتے ہیں، تم خیریت سے آ گئے ہو۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب واپس ہوئے تو وہ لوگ اپنے گھر جانے سے پہلے درشن کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، اور جب عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تو یہاں پر تو قیامت برپا ہے، یہاں کا آج ماجرا ہی کچھ دیگرگو ہو گیا ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، اور صرف ٹوٹے نہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ البتہ صرف ایک جو بڑے بابا ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیے اور ہتھیار لیے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سبوں کو برابر کر کے رکھ دیا ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی ہے۔ لیکن آپس میں سوچنے لگے کہ آخر یہ سوچو کہ یہ مجرم کون ہو سکتا ہے، اتنا بڑا جرم کس نے کیا ہے، کس کی جرأت ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم کے علاوہ ایسا کچھ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر ان بتوں کا مخالف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور پھر یاد آیا کہ ہاں ایک موقع پر کچھ دن پہلے ابراہیم نے دھمکی دی تھی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم کھا کر کے کہا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے ہٹو گے تو تمہارے بتوں کو ہم توڑ کر کے رکھ دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے آپس میں کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ اس یہ حرکت کس نے کی ہے، انه لمن الظالمین، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو پھر کیا کہے، سمعنا فتى يذكرهم، کہا کہ ہاں ہم نے ان میں سے ایک جماعت کو، ایک جوان کو ہم نے سنا ہے، یقال له ابراہیم، سے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے یذکر ان کا ذکر یعنی ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لاؤ اس لوگوں کے سامنے حاضر کرو اسے، تاکہ لوگ بھی جان جائے کہ یہ مجرم ہے اور اسے خاطر خواہ سزا دی جائے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ گواہی دیں۔ لہذا لوگ جلدی سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنی قوم کے سامنے لے کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر بڑے خوش اور بغیر کسی ڈر کے بڑے اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب وہاں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آخر ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، تم نے کی ہے؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ انہیں توڑ کر کے رکھ دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چھوٹے جو بت تھے، ٹوٹے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بات کرنا جانتے ہیں، اگر یہ بات کر سکتے ہیں، یہ جواب دے سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھو۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر ایک نکتہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ان کو دو باتیں سمجھانی چاہیے تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم ہم سے پوچھتے ہو، ان کو دیکھو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، جو اپنی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے ہیں، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہاری مدد کو کیسے آئیں گے، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گویا جو خود مدد نہ کر سکے، ایک اپاہج ہے، ایک لولا لنگڑا ہے، ایک سخت مریض ہے، جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اب دریا میں ڈوبنے والا آدمی اس سے استغاثہ کرے کہ تم میری مدد کر دو تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی اور کیا کہا جائے گا۔ دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، یہ تمہاری مرادیں پوری کرتے ہیں، تو پھر پوچھو یہ بولتے کیوں نہیں؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، بولو، پوچھو ان سے اگر یہ جواب دے سکتے ہیں تو۔ علی کل حال ابراہیم علیہ السلام نے گویا اس طریقے سے اپنی ایک دعوت ہی پیش کر دی، لیکن قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سننا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور خود ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کیوں؟ اولاً تو یہ کہ دیکھو اس میں غلطی ہماری ہے، اس میں غلطی ہماری ہے۔ وہ کیا کہ اتنا بڑا ہماری عبادت گاہ ہے، اتنے ہمارے یہاں پر معبود ہیں، ہمیں ان کی نگرانی تو کسی کو سپرد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم سب لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ ہماری غلطی، انکم انتم الظالمون۔ اور دوسری توجیہ علماء نے اس آیت کی، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، سب اپنے آپ طرف مراجعہ کیا، اپنے آپ پر غور کیا اور کہا کہ تم لوگ خود ہی ظالم ہو، یعنی دل میں یہ اقرار کیا کہ ابراہیم تو صحیح کہہ رہا ہے، ابراہیم کی بات سچ ہے کہ جو اپنی طرف سے دفاع نہیں کر سکتا وہ ہماری طرف سے دفاع کیسے کرے گا؟ جو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا جو تمہاری بات سن نہیں سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر شرمندہ ہوئے اور پھر اس کے اوپر سر جھکا کر کے کہتے ہیں کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم جانتے ہو نا کہ یہ بات نہیں کرتے، اس سے کیسے ہم پوچھیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل جاتا ہے اور اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تب افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو بات نہیں کرتے، جو جواب نہیں دے سکتے، جو اپنی طرف دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ تم سوچو کہ یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے، افلا تعقلون،
تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے، تم کس طریقے سے ان کی عبادت کیا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یہ دعوت تو پیش کر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صافات میں بھی، سورہ انبیاء میں، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا أَفَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، افسوس ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہی پیدا، تمہارے معبود کو ہی پیدا کیا ہے۔ تو جو خالق نہیں ہے اس کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، تم سمجھتے نہیں ہو۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی دعوت تو پوری کر دی۔ اب یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت پوری کر دی تو قوم نے آپس میں جو فیصلہ کیا، جیسا کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا، لیکن وہ جلانا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ پوری قوم کا معاملہ تھا، لہذا اس کے لیے حاکم وقت سے انہیں اجازت درکار تھی۔ اس وقت بابل میں جو حاکم تھا کہا جاتا ہے کہ مناظرہ، کہا جاتا ہے کہ وہ نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت جو جا کر کے نمرود کے پاس رکھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نمرود کے دربار میں بڑا ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا اور وہاں پر جا کر کے اس کی شکایت کی گئی۔ نمرود یہ خود بھی خدا بنا بیٹھا تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ابراہیم ملاقات نمرود سے اس وقت ہوئی ہے جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو لیکن ایک مجھے جو زیادہ راجح قول ملا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت جو نمرود تک پہنچی ہے وہ کب پہنچی ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور ان کے جلانے کا مسئلہ آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا، تو چونکہ وہ رب اور خدا بنا بیٹھا تھا، لہذا حضرت ابراہیم سے وہ کہتا ہے کہ آخر یہ بتاؤ کہ تمہارے اس رب کے اندر جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ کیا خصوصیت ہے، اس کی کیا صفات ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ تمام باطل قومیں حق کے داعیوں سے یہ سوال کرتی ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے بھی اللہ کے رسول سوال کیا تمہارا رب کیا ہے، جس پر قل هو الله احد، قل هو احد نازل ہو، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو ایسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا رب کیا ہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا تو ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے۔ اور ساتھیوں اگر دیکھیں، ہر نبی کا یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، ہر نبی کا جواب ایک رہتا ہے اس سلسلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ شورى کے اندر آپ جا کر کے دیکھ لیجئے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اے ابراہیم، آخر جس رب کو تم کی عبادت کرتے ہو، اس طرف دعوت دے رہے ہو، اس کی صفات کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو ایک بڑی اہم صفت ہے جو کسی کو اطلاع کر حاصل نہیں ہے، باطل لوگ بھی اس کو مانتے ہیں، کافر اور مشرک بھی مانتے ہیں کہ مارنے اور جلانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، سورہ بقرہ تیسرے پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ نے یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مارنا اور جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا رب کیا، اس کے مارنے جلانے، کسی کو زندگی دینے، کسی کو موت دینے، یہ سارا کام ہمارے رب کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے اس جواب میں وہ بدبخت کہتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ اس شخص نے فوراً جلاد کو بلایا اور دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک قیدی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ سزائے موت ملے گی، اور دوسرے کے بارے میں فیصلہ تھا کہ ہاں یہ بری ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اپنے جلاد سے کہتا ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہے سزائے موت ملے گی اس کو چھوڑ دو، اس کو بری کر دو، اور جس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس سے وہ بری ہے اس کو قتل کر دو۔ تو کہا دیکھو ہم نے بھی اس سے زندہ مرنا تھا، اس کو ہم نے چھوڑ زندہ کر دیا،
اور جسے زندہ رہے تو اس کو ہم نے مار دیا، یہ کہا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ صرف اس کا مطلب مناظرہ نہیں بلکہ مماثلہ پر اتر آیا ہوا ہے، یہ صرف لوگوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اپنے معنی کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے، حقیقت یہ نہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ مارنے اور جلانے کا کیا مطلب ہے، لیکن اس سے اگر موت اور زندگی کے فلسفے پر گفتگو کرنے لگیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ باطل ہیں آج بھی دیکھ لیجئے، حق کو نیچا کرنے کے لیے بات کو اس طرف سے دوسری طرف پھیر دیا کرتے ہیں۔ آج کل ڈیبیٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو ایسے ہی گویا وہ حق کو، اصل بات کو دوسری طرف پھیرنا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بڑی سمجھداری عطا کی تھی۔ اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عجیب بحث کا، گفتگو کا عجیب ملکہ دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابرصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے قرآن کو مناظرے کے اندر ہم نے استاد پایا ہے، یعنی مناظرہ سیکھنے کے لیے قرآن جیسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ نبیوں کا جو اپنے قوم کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اس کے اوپر نظر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم اس سے بات کرتے ہیں موت و زندگی کے موضوع پر تو یہ بات لمبی ہو جائے گی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کر دیا کہ ٹھیک ہے، میرا رب روزانہ ہر صبح کو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو بھی رب ہے تو صرف ایک دن، بس صرف ایک دن، روزانہ نہیں، ایک دن تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں ڈبو، تب تو میں جانے تو رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ کیوں؟ جواب بنے کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں، تو گمراہی نہیں دیتے، گمراہی میں رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں پر حق کی آواز ہوتی ہے ہمیشہ وہ لوگ باطل ہی، وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ پسپا ہی ہوا کرتے ہیں۔ علی کل حال جب قوم نے جواب سے عاجز آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دلیلوں سے سامنے نہ ہوا اور دلیلوں سے خاموش نہ کر سکے، تو حاکم اور محکوم سب مل کر کے یہ فیصلہ کیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ کہا کہ ہمارے اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں جلا دیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر تم کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو حرقوه، اس کو جلا دو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا یا تو اسے قتل کر دو یا تو اسے جلا دو۔ تو قوم نے اس کے لیے طے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، جبکہ حاکم بھی اس کے اوپر راضی ہو گیا کہ ایک آتش کدہ تیار کیا جائے، اس آتش کدے کے اندر لکڑی جمع کی جائے اور پھر لکڑی کو جلایا جائے۔ جب الاؤ بالکل جل کر کے بالکل جل اٹھے اور آگ تیار ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس آتش قدہ کی تیاری میں کافی وقت لگا تھا، اور اس کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا عمل جہاں کار ثواب سمجھا جاتا تھا اس قوم کے اندر، وہیں ایک لمبی مدت اس کے لیے لوگوں کو لگانی پڑی ہے۔ چنانچہ بعض موقوف حدیث ہیں جسے علامہ البانی بھی مرفوع کے حکم میں قرار دیتے ہیں کہ بسا اوقات عورتیں یہ نظر مانا کرتی تھیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ہم لکڑیاں لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ جب کافی مقدار میں لکڑی جمع ہو گئی اور اسے ایک گڑھے میں رکھ دیا گیا تب اور آگ لگا دی گئی اور آگ جب روشن ہو گئی، جب بالکل آگ جلنے لگی تو قالوا ابنوا لہ بنیانا، لوگوں نے کیا کہا؟ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، اسے آگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ ساتھیوں یہ کہا انہوں نے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن یہاں پر سوال یہ تھا سب سے بڑا
کہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے قریب جانا بھی انسان کے لیے ایک مشکل کام تھا، ایک مشکل کام ہو گیا تھا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آگ اتنی تیز تھی اور اتنی بڑی آگ تھی کہ ادھر سے اگر چڑیا بھی اڑ کر کے جاتی تھی تو بھون جاتی تو نیچے آ کر گر پڑتی تھی۔ لہذا ایسی آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو قریب لے جا کر کے ڈالنا یہ تو کسی کے بس میں تھا ہی نہیں۔ ساتھیو، یہاں پر میں اس نقطے کے اوپر غور کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت دیکھیے، ابراہیم کی قربانی دیکھیے کہ قوم کا ایک آدمی بھی ایمان نہیں لے آتا، اتنی کوششوں کے بعد سالہ سال گزر گئے لیکن ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آتا ہے تو صرف 2 کا ذکر ملتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں، بس ایک اپنی بیوی ہے اور دوسرے بھتیجا یا بھانجا حضرت لوط علیہ السلام، بس اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے، یہیں سے دعات کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ داعی کے لیے یہ کامیابی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کی بات کو سنیں ہی، اصل اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ ہاں ہمارے لیے کتنی بھیڑ جمع ہو رہی، کتنا مجمع جمع ہو رہا ہے، یہ تو باطل لوگوں کا شیوا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کا پیغام کہاں تک پہنچا رہا ہے۔ تو علی کل حال کہا جاتا ہے، اسرائیلی روایات میں ہے کہ اس کے لیے منجنیق تیار کی گئی، اور یہ تیار کرنے والا سب سے پہلے حسیم الکردی تھا، نام کا ایک شخص تھا جس نے منجنیق بنائی تھی۔ منجنیق جانتے ہیں، پتھر کو دشمن کے اوپر قلعے کے باہر سے پھینکنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، اس میں پتھر رکھا جاتا ہے اور اس کو زور سے پمپ کرتے ہیں، دباتے ہیں تو پتھر اڑ کر کے جاتا ہے اور فصیل کے اوپر حملہ، فصیل پر ضربہ لگاتا ہے۔ تو منجنیق تیار کی گئی اور اس منجنیق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اس موقع پر ساتھیوں پورے علاقے کے لوگ جمع تھے، اللہ کے خلیل علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو یہ بھی ہے، صحیح روایتیں ہیں کہ بعض خبیث قسم کے جو جانور تھے وہ بھی آگ کو ہوا دینے کا کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر اس میں چھپکلی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو قتل کرو، مارو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پھونک مارا کرتی تھی، یہ پھونک مارتی تھی، لہذا اس کو تم لوگ قتل کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شاید مسند احمد میں ہے کہ کوئی ایسا جانور نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو سوائے چھپکلی کے کہ وہ اس پر پھونک مارتی تھی اور آگ کو جلانے کے لیے کوشش کیا کرتی تھی۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اوپر پھینکا جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گھبرائے ہوئے تھے، نہ پریشان تھے، نہ آپ کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر صرف ایک لفظ کلمہ توحید جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ علیہ توکلت، اس کے علاوہ اور کوئی کلمہ جاری نہیں تھا۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آگ میں ڈال تو دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس سے پہلے آگ پر آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ جاتا ہے کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میری مخلوق ہے، تو میرے حکم کے تابع ہے، میرے بندے ابراہیم کو زک نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان کو اس آگ کے اندر اتنی راحت مل رہی تھی، اتنی راحت، اتنا سکون مل رہا تھا کہ ایک ہرے بھرے اگر باغ میں جس میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو وہاں پر ہو تو اتنا بھی سکون اور آرام نہیں ملے گا۔ اور یہ کیوں نہ ہو ساتھیو؟ اس لیے کہ آگ کا جو خالق اور مالک ہے اس نے آگ سے جلانے کی طاقت کو چھین لیا تھا، جس طریقے سے جلانے کی طاقت کو اس نے دیا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو
اس کے مکر کو بیکار کر دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. لیکن یہاں سے ایک بات اور کہنے کی ہے جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر اگلی مجلس میں چلیں گے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے بچ کر کے نکل آئے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ قوم کو برا بھلا کہا، قوم کو گالیاں دی، قوم کے خلاف ہو گئے؟ یہ کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر بھی اپنا پیغام پہنچانا نہیں چھوڑے ہیں، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کے ان بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے. اے لوگو، اس دنیا کے اندر تم سارے کے سارے لوگ میرے خلاف جمع ہو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھے ہو. کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر نہیں، بلکہ ان بتوں کے نام پر. جیسے آج کل لوگ بہت سے ایسے دنیاوی لحاظ سے بھی نعرے بلند کرتے اور اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک کسی حق کے خلاف اپنی آواز کو لوگ بلند کرتے ہیں، حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے تم لوگوں نے دنیا کی زندگی میں آپس میں ان معبودوں سے محبت کرنے کے لیے جو کیا ہے، ایک دنیا کا اپنا ایک طریقہ جو تم نے بنا لیا ہے. لیکن یاد رکھو، یہ خالی دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے. یہ قیامت میں تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے. اور آج اس کے خلاف ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی آگ سے بچا لیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمہارے معبود، تمہارا جتھا کسی کام آنے والا نہیں ہے. اگر تمہیں جہنم کی آگ سے کوئی چیز بچا سکتی تو کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے اور میری اتباع ہے. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. یاد رکھو، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. یہ جو سارے کے سارے لوگ جمع ہو، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، یہ قبیلہ بھی ہے، یہ خاندان بھی ہے، یہ ہے، سارے ہیں، ہمارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہو. یاد رکھو، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے کا انکار نہیں بلکہ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، وہاں پر تمہاری مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر یہ دعوت دی، گویا اس میں توحید کی دعوت بھی دی، آخرت سے ڈرایا بھی، اور حق کے خلاف اکٹھا ہو کر کے، جمع ہو کر کے، ایک آواز ہو کر کے حق کو دبانے کوشش کرنا بھی. یہ ساری کی چیزیں باطل ہیں. اس کے خلاف جہاں آواز اٹھائی وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا انہیں دعوت دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا. صرف ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، بس ایک آدمی اللہ کا بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فآمن لہ لوط، لوط اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. ساتھیو، یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم کے ساتھ رہی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے صرف ایک مرحلہ رہ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکل کر کے کہیں اور چلے جائیں، اس لیے کہ اب محسوس ہو گیا تھا کہ یہ قوم اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی، اتنے سالوں کی کوشش کر لینے کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہیں لے آ رہی ہے تو اس کا مطلب اس قوم کا دماغ اور دل اور ضمیر ایسی شور زمین بن چکا ہے، ایسی سنگلاخ زمین بن چکا ہے کہ اس کے اوپر میٹھے پانی کے لاکھوں سیلاب آ جائیں لیکن اس میں کوئی دانہ اگنے والا نہیں ہے. اور یہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی نصیحت ان پر کارگر ہونے والی نہیں ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت کا پروگرام بنایا جو ہماری آپ کی آخری مجلس ہوگی. اور آخر میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب آیا کہ نہیں آیا، یا کہ حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جب
کوئی نبی اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا ہے تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ یہ باتیں اگلی مجلس کا حصہ ہیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔